السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لیکچر نمبر 3 سیکھنے جا رہے ہیں۔ لیکچر نمبر 3 میں ہم نے جہاں پر اپنا دوسرا لیکچر اسٹاپ کیا تھا چھوڑا تھا، وہاں سے آگے ہم سیکھیں گے کہ اپنی پوسٹ پر جو ٹیکسٹ ہم نے لکھا تھا اس کے ساتھ فوٹوز کیسے لگائیں گے، اور اس پہ کیسا جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر فریم کیسے بنائیں گے۔ ہم جو اپنا لیکچر آدھا چھوڑا تھا وہیں سے آگے شروع کریں گے۔ ہمارا وہ لیکچر مائی ڈیزائن میں ہوگا، وہاں سے ہم اسی پہ ایڈٹ کرنا شروع کریں گے۔ یہ ہمارے پاس لیکچر نمبر 2 جو ہم نے کیا تھا جہاں پہ چھوڑا تھا وہ موجود ہوگا یہاں پر۔ اب ہم اس لیکچر کے ساتھ وہ جو اپنا فوٹو ایڈٹ کرنا چاہتے تھے وہ ایڈٹ کریں گے، اور اس کو سب سے پہلے ہمیں اس ٹیکسٹ کو فریم دینے کا طریقہ سیکھیں گے۔ یہاں سے آپ نے مائنس کے آپشن پر کلک کرنا، پلس کے آپشن پہ کلک کرنا ہے۔ پلس کے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس لکھا ہوگا پی این جی امیج، اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ نیو ڈیزائن میں بھی مثلا نیو جو آپ لگانا چاہتے ہیں پی این جی ڈیزائن، یہ یہاں آپ اپنے فوٹو کے ساتھ یہ نام وغیرہ لگانا چاہتے ہیں، اللہ کا نام، یہ مختلف فریمز وغیرہ یہاں یہ لگانا چاہتے ہیں یہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر یہ آپ نہیں لگانا چاہتے تو آپ کے پاس یہاں پہ کچھ اس طرح کے بیسکلی آ جائیں گے، وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں فریم وغیرہ۔ مثلا میں آپ نے وہ جو ٹیکسٹ لکھا ہوا تو اس کے اوپر یہ لگانا چاہتا ہوں تو یہ میرے سامنے موجود ہوگا۔ یہ یہاں پہ میں اس کو یہاں پہ لے آتا ہوں، اب اس کو بڑا بھی کر سکتا ہوں۔ اب کوئی ٹیکسٹ لکھ کر اس کے اوپر میں ایڈ کر سکتا ہوں اپنے ٹیکسٹ کو۔ مثلا یہاں سے میں نیو ٹیکسٹ لکھتا ہوں، عبدالحفیظ، یہ ٹیکسٹ۔ اب یہ ٹیکسٹ میں جو اب میں نے اوپر فریم لگائی ہوئی تھی اس فریم کے اوپر ہم ٹیکسٹ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ ٹیکسٹ یہاں سے بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے پہلے پر یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے اس پہ بھی ہم فریم لگا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم فریم لگائیں گے، یہاں پہ نیو فریم بھی لگا سکتے ہیں۔ یہاں سے پی این جی میں آ کر یہاں سے ہم فریم لگا سکتے ہیں۔ یہ مختلف فریمز ہوں گی، یہ بھی لگا سکتے ہیں ہم۔ یہاں سے پی این جی کی مختلف فوٹوز بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ مثلا میں لگا دیتا ہوں یہ۔ اب یہ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہوگی، یہاں سے ہم اس کو کراپ کر کے کونے میں لگا سکتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ہم نے فریم کے اوپر ٹیکسٹ کے اوپر فریم بھی بنانا سیکھ لیا، اور ہم یہ دوسرے پی این جی کے فوٹو لگانا بھی سیکھ لیا۔ اب ہم یہاں پہ آج سیکھیں گے کہ اپنا فوٹو یہاں پہ کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اپنے فوٹو کے لیے آپ پلس کے آپشن پہ کلک کریں گے، یہاں پہ آپ کے سامنے ہوگا گیلری پک کے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی، آپ کی فائل مینیجر اوپن ہو جائے گی۔ یہاں سے آپ اپنا کوئی بھی فوٹو لگا سکتے ہیں۔ اب اگر میں اپنا یہاں سے کوئی فوٹو لگانا چاہوں تو میں یہ فوٹو لگانا چاہوں گا تو یہ فوٹو میرے سامنے آ جائے گا۔ اب سب سے پہلے آپ نے فوٹو کو سائز میں بڑا چھوٹا کر لینا ہے، جتنے سائز آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ کر آپ یہ سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں۔ اب اس فوٹو کا اگر آپ بیک گراؤنڈ ریموو کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یا اگر اس کو کراپ کرنا چاہیں، اس کی سائڈنگ کو کٹ کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے کراپ کے آپشن پہ کلک کریں گے، یہاں سے آپ جتنا کراپ کرنا چاہیں تو کراپ کر سکتے ہیں۔ میں یہ کراپ کر دیا تو اپلائی کراپ کے گروپ پہ لگائیں گے تو یہاں پہ ہمارے سامنے وہ کراپ ہو جائے گا۔ اب ہم یہاں سے اگر اس کا بیک گراؤنڈ چینج کرنا چاہیں تو یہ ہم پہ یہ جو مارکر والا آپشن ہوگا اس پہ کلک کریں گے۔ اس کو پہ آ کے ہم نے کیا کام کرنا ہے، یہ ہمارے پاس پہلے سائز موجود ہوگا جس مارکر کا، ہم اس کے ساتھ جدھر جدھر ٹک کریں گے وہ جگہ ہمارے پاس سے ریموو ہو جائے گی۔ یہ ہم اپنی باڈی کے قریب نہ اٹیچ کریں کیونکہ یہ سائز تھوڑا بڑا ہے، اس کے چھوٹے سائز بھی ہوگا جس سے ہم بالکل اپنی باڈی کٹ نہیں کر سکتے۔ مثلاً جو چیز کٹ کرنا چاہیں گے وہی کٹ ہوگی۔ یہاں سے اگر آپ یہ مختلف طرح کے سائز ہوں گے پنسل کے مارکر لگانے کے، یہاں سے اب جہاں جہاں آپ لگانا چاہیں گے تو وہ لگا سکتے ہیں۔ یہ اسی طرح آپ نے سب کراپ کرنا ہے۔
یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اپنا جو بیک گراؤنڈ ریموو کرنا تھا وہ سب ریموو کر دیا ہے. اب ہم اس پوسٹ کو اپلائی کریں گے, اپلائی ڈیزائن کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ آ جائے گی. ہماری جو پہلی پک ہوگی اس کو ہم یہاں سے نیچے بھی کر سکتے ہیں یا اس کو بالکل ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. بالکل ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو یہاں ڈیلیٹ کا آپشن ہوگا, ڈیلیٹ کے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد ہم اس کو یس کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گی. اب ہم نے جو پک اپنی جس کا بیک گراؤنڈ ہم نے ریموو کیا تھا اس ایپ کو ہم اس پک کو ہم کھینچ کر چوڑا بھی کر سکتے ہیں اور لمبا بھی, جیسے ہم فکس کرنا چاہیں تو فکس کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس آ جائے گی. اب ہم نے یہ اس پہ فریم بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا, PNG امیج لگانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا اور ٹیکسٹ ایڈٹ کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا. اب ہم اس کا بیک گراؤنڈ دوبارہ ریموو کر سکتے ہیں. بیک گراؤنڈ یہ دیکھ سکتے ہیں اسکرین بیک گراؤنڈ, یہ مختلف بیک گراؤنڈ جو بھی آپ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں. یہ میں نے بیک گراؤنڈ لگا دیا. تو تمام ناظرین اس لیکچر کو سن کر پریکٹس کر کے ضرور چیک کروائیے گا. جزاک اللہ خیرا. انشاءاللہ اگلا لیکچر نمبر 4 میں آپ کو آن لائن ڈیزائنر بنانے کا طریقہ سکھایا جائے گا.